اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا ناتم موجود وقاؤن اللہ سمیع بصیرا۔ درود پڑھے محمد والے۔ الصلاۃ والسلام علی من بعثہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وبالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ درود پڑھے محمد والے۔ ابو القاسم محمد اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدہ فیہ اختلافا کثیرا بآواز بلند صلوات۔ پھر بھی درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بات یہ ہے کہ بھائی جان ایسا کریں، اس کو بند کر لیں، بڑی مہربانی، بڑی شفقت آپ کی۔ تھوڑا سا آگے آگے آپ بھی محترم آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے آپ بھی آگے۔ آپ مربوط ہو کر بیٹھا کریں، جب بھی بیٹھے زیادہ بندوں کی یا تھوڑوں کی کوئی بات نہیں ہوتی، جتنے بھی سننے والا اگر ایک بندہ بھی ہو نا تو مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آج بی بی پاک کی یوم شہادت ہے اور روز جمعہ بھی ہے۔ جمعہ کے بارے میں حکم یہ ہے، جو شخص حدود جمعہ میں مر جائے اور اس سے دفن کر دیا جائے حدود جمعہ میں، وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا یہ وہ مقدس دن ہے ایام ہفتہ میں سے، یہ سید الایام ہے، اور انبیاء علیہ السلام جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس جب لوگ دعا کروانے کے لیے آتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے تھے بس انتظار کرو جمعے کے دن کا، انتظار کرو جمعے کے دن کا، کہ جمعے کا دن وہ ہے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو دعا اس کی قبول ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا آپ نے، اور پھر بہت سے فضائل ہیں جمعے کے۔ اگر ہمیں صحیح معنوں میں معرفت آل محمد ہو جائے، ایک ایک لمحہ جو آل محمد نے ہمیں بتایا ہے وہ انسان کا عبادت میں گزرتا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اللہ نے عبادت کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا 17 رکعت نماز پڑھ لینا عبادت ہے؟ نہیں۔ جب آپ محمد اور آل محمد کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کا چلنا عبادت، آپ کا اٹھنا عبادت، آپ کا سونا عبادت، آپ کا پینا عبادت، حتیٰ کہ ہر وہ کام عبادت ہو جائے گا جو ان کے حکم کے مطابق گزارا۔ اور فرمایا آپ نے تو یہ آج جمعہ کا دن ہے، اور یاد رکھیں کہ غسل جمعہ انسان کو کرنا چاہیے۔ اور یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، نہیں ذرا غور سے سن لیں ذرا۔ غسل جمعہ معصوم فرماتے ہیں اگر کسی وجہ سے پانی موجود نہ ہو اور پانی کی قیمت زیادہ ہو، ہمارے پاس جو کچھ ہو بیچ کر ہم غسل جمعہ کی تیاری کریں اور پانی کو حاصل کر لیں۔ اور فرمایا آپ نے
بلکہ بعض روایات میں ہے کہ گو مستحب ہے، یہ باجواز سے بھی کم نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر غسل جمعہ نہیں انسان کر سکا تو اسے چاہیے کہ اس کی قضا کرے، پھر دوسرے دن اس نیت سے غسل کرے کہ یا اللہ میں نے غسل جمعہ نہیں کیا تھا، میں آج کر رہا ہوں۔ اور فرمائیں تو جو قرآن کریم کی آیا بافی ہدایت، بچے ان بچوں کو بھیجیں، یا انہوں نے کہا بچے چلو اندر چلو۔ غور فرمائیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، توجہ فرمائیں، وقت کم ہے، بات زیادہ کرنی ہے آپ سے۔ یہ سورہ نساء کی آیت جو میں آپ کی خدمت میں پڑھی ہے اور اس کا شرف حاصل کیا ہے، تو یاد رکھیں قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ۔ قرآن کے بارے میں تدبر کرو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور قرآن وہ قرآن ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر یہ کسی غیر کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا، کیونکہ یہ واحد کا کلام ہے تو اس میں اختلاف نہیں ہے۔ غور فرمائیں تو پھر اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کا کلام ہے، اگر یہ دو کا کلام ہوتا ہے تو اختلاف ہو سکتا تھا، مجھ واحد کا کلام ہے، تو اب جو بھی کلمہ رسول پڑھتے ہیں، جو بھی قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، میرے سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، جب اللہ نے کہا کہ اس میں شک نہیں ہے، اگر اب قاری قرآن پڑھ کر اختلاف کر رہا ہے تو ماننا پڑے گا اس کی عقل کا اختلاف ہے، قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ غور فرمایا، جب قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، غور ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن افلا تعقلون، قرآن کو عقل سے کام لو۔ اور فرمایا جب آپ عقل سے کام نہیں لیں گے تو کوئی کام چل نہیں سکتا۔ یاد رکھیں کہ عقل کیا ہے، ایک جملہ کہہ دوں، عقل کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تین چیزوں کو پیش کیا گیا۔ کس کس چیز کو؟ کہا کہ جاؤ جبریل آدم علیہ السلام سے کہو یہ تین چیزیں ہیں، دین، حیا اور عقل۔ غور ہے، میں کیا ذرا بولے تو سینے جس کے بات سمجھ میں آئے ذرا بولے۔ دین، حیا اور عقل، پھر کہہ رہا ہوں، دین، حیا اور عقل، اور ان تینوں میں سے آپ ایک چیز کو رکھ لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ عقل مجھے دے جاؤ، دین اور حیا کو بے شک واپس لے جاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کو رکھ لیا تو دین اور حیا نے پکار کر کہا کہ جہاں عقل ہوگی وہاں ہم ہوں گے، جہاں عقل ہوگی وہاں ہم ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقل کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ جب آپ قرآن کریم کو عقل کے بغیر سمجھ نہیں سکتے تو یہ بتاؤ کہ آپ عقل کے بغیر آل محمد کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جب آپ عقل استعمال کریں گے، جتنے بھی اختلافات پائے جاتے ہیں یا لوگوں میں پائے جاتے ہیں، جو امت محمدیہ میں پائے جاتے ہیں یا شیعوں میں پائے جاتے ہیں، اصل یاد رکھیں کہ جب ہم فقط عقیدت کے ساتھ مانیں گے اس وقت حقیقت اور ہوگی، جب حقیقت کو تلاش کریں گے کہ پھر پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے۔ عقیدت اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے۔ آپ جب بھی کوئی کام کریں حقیقت کو تلاش کریں۔ جتنے بھی مسائل ہیں پائے جاتے، اگر آپ اس کو حقیقت کے ساتھ تلاش کریں گے آپ کو مل جائیں گے۔ میرا ایک زندگی کا تجربہ ہے، غور فرمائیں، میں تو صحیح طالب علم نہیں ہوں اور آخری ایام زندگی کو گزر رہے ہیں، اس کے کرم سے چل رہا ہے یہ نظام، تو میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جب انسان ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہدایت اس سے مل جاتی ہے، جو نہیں کرنا چاہتا اللہ انہیں ہدایت کرتا ہی نہیں ہے۔ فرمان معصوم ہے، عقل اور ہدایت اس سے حاصل ہوتی ہے کہ جو ہدایت حاصل کرے۔ مجالس میں آتے ہیں
آپ باہر بیٹھے رہیں، باتیں کرتے رہیں تو آپ کو علم کیسے ہو جائے گا، عقل کیسے آپ کی بڑھ جائے گی؟ اس لیے جو شخص وقت دیتا ہے اس کو ہدایت حاصل ہوتی ہے، اس کو علم حاصل ہوتا ہے، جو وقت نہیں دیتا اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری مجلسوں کا نظام کیسے بگڑا ہوا ہے۔ کیا ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کہ جناب مجلس فلاں مقام پر ہو رہی ہے تو اس کا دوسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ کون پڑھنے والا ہے؟ غور رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کون پڑھنے والا ہے؟ اس سے پوچھے کیا پوری دنیا کے پڑھنے والوں کو جانتا ہے کہ کون پڑھنے والا ہے؟ بات مجلس کی ہے۔ اب تو تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں، سواری موجود ہے، موبائل موجود ہے، پیسے موجود ہیں۔ ہم نے وہ بھی زمانہ دیکھا ہے، جتنے بھی یہ چکوک ہیں علاقے کے اب تو بہت ماشاءاللہ ترقی کر گئے ہیں، ہم نے پیدل چل کر وہاں مجلسیں پڑھی ہیں، جہاں نہ کوئی رکشہ جاتا تھا نہ کوئی ٹانگا جاتا تھا، اور صبح چلتے جیسے میری اب بھی عادت ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جو شخص سوتا نہیں ہے تو یاد رکھو وہ جہاں چاہے وقت پر چلا جاتا ہے۔ جو نماز پڑھ کر سو جاتا ہے، جو پڑھتا ہی نہیں اس کی تو بات ہی الگ ہے، جو پڑھ کر سو جاتا ہے تو یاد رکھو اس کا بھی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ پڑھ کر سونا بھی مکروہ ہے جب تک سورج نمودار نہیں ہو جاتا۔ تو یاد رکھیں کہ آل محمد کو بھی عقل سے ماننے کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بی بی پاک کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، میں ایک بات یاد کیا ہے، سورہ کوثر کو آپ لیں، آپ توجہ فرمائے تھے کیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کا نزول کیا ہے؟ غور فرمائیں کیا ہے اس کا نزول؟ اس کا نزول یہ ہے کہ ایک شخص کے 18 بیٹے تھے، وہ کہنے لگا کہ جب اس کی اولاد ہی نہیں، رسول کے بارے میں کہنے لگا کیوں ان سے لڑتے ہو، کیوں ان سے جھگڑا کرتے ہو، جب یہ دنیا سے چلا جائے گا اور اس کا مشن ختم ہو جائے گا۔ یہ اس نے اعلان کیا، اور اس نے جب یہ کہا تو اب حضور کے پاس تو بظاہر اولاد نہیں تھی، بظاہر اولاد نہیں تھی۔ اب سورہ کوثر میں کیا کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا تعویلات کی جا رہی ہیں، ساری تو بیان نہیں کر سکتا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ بات تو اولاد کی ہو رہی ہے، بات کو اولاد کی ہو گئی۔ آپ کے سارے کام ختم ہو گئے ہیں نا، اب تشریف رکھیں، ذرا درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حضرت صاحب آپ بھی آگے آ جائیں ذرا۔ غور فرمائیں کہ سورہ کوثر یہ سب سے چھوٹی سورت ہے، غور رہے، سب سے چھوٹی سورت ہے، اور لفظ کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر۔ بات تو اولاد کی ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کوثر میں اور سرسبیل عطا کیا، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، مگر آپ جو چاہے کہتے رہیں، بات تو اولاد کی ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو تسلی دی ہے کہ میرے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمام سلسلے نسب منقطع ہو جائیں گے اور تیری نسل ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی۔ ہم نے تمہیں اولاد کثیر عطا کی ہے، یاد رکھیں۔ وہ قرآن کریم کا جواب کیوں نہ لا سکے؟ غور رہے، قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ لاؤ اس کی ایک صورت لے آؤ، ہمارا نبی جو ہے وہ دعوی نبوت چھوڑ دے، غور رہے، چھوڑ دے گا۔ اور سبع مول کا 7 قصیدے لکھے گئے، بہت لمبی تاریخ ہے اور وقت بہت کم دیا گیا مجھے اور تیزی سے گزر رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ سبع مول کا جو قصیدے تھے وہ خانہ کعبہ پر لٹکے ہوئے تھے، خانہ کعبہ پر لٹکے ہوئے تھے، اور چیلنج تھا عرب والوں کا کہ ان کی فصاحت و بلاغت کو پر ان کو اتنا ناز تھا، کہتے تھے نہیں ایک قصیدہ نہیں، لاؤ اس کا ایک جواب لے آؤ۔ 7 قصیدے لکھے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنی دیر تک وہاں یہ لٹکے رہے، اور آخر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے کہا کہ 7 قصیدوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ایک سورت دیتا ہوں اور اس کا جواب لے آؤ، ہم دعوی نبوت چھوڑ دیں گے۔ اور یہ سورت بھی پیش کی گئی، اور بھی صورتیں ہیں 3 یہ پیش کی گئی۔ ان کے بہت بڑے شعراء تھے، ابو مکنا، ابو شاکر وغیرہ، پورا سال وہ لکھتے رہے۔ جب لکھتے رہے تو اس کا جواب نہیں بن رہا تھا۔ کیوں جواب نہیں بن رہا تھا؟ یہ قابل غور بات ہے۔ کیوں جواب نہیں بنتا تھا؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی ہر آیات میں، ہر صورت میں اللہ نے ایک پیشین گوئی رکھی ہے۔ بات سمجھ میں نے کیا کہا؟ پیشین گوئی رکھی ہے۔ اب وہ بروزن کلام تو بنا سکتے تھے، اگر کسی انسان کا کلام ہوتا
آپ جب وہ لکھتے تھے اور وہاں ناقص ہو جاتے تھے کہ پیشین گوئی کیسے دی جائے، کیسے کیا جائے. جب وہ عاجز آ گئے اور ان کے بڑے بڑے شعراء ابو مکنا، ابو شاکر وغیرہ جب آ کر کہتے، لوگوں نے پوچھا کیا جناب محمد ابن عبداللہ کا آپ نے جواب لے کر آئے جو انہوں نے کہا ہے؟ اب وہ پکار کر مجمع میں کہتے ہیں کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا والوں، اگر عقل سے کام لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا، جب تم ایک دو صورتوں کا، دو لفظوں کی صورت جو ہے اس کا جواب نہیں لا سکتے جو قرآن ناطق ہے، تم اس کا جواب کیسے لا سکتے ہو؟ غور فرمایا؟ بہت سادہ سی بات کر رہا ہوں، کیسے جواب لا سکتے ہو؟ اور ماننا پڑے گا، میں کہا کرتا ہوں اب تو ذرا مسئلہ تھم گیا، یہ شیطان جو ہے ذرا پیچھے چلے گئے، مگر یہ باز نہیں آتے. میں کہا کرتا تھا کہ جاؤ ہم سے جگڑنا چھوڑ دو، ہم سے لڑنا چھوڑ دو، جاؤ علی جیسا کوئی امام پیش کرو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. حسن جیسا امام پیش کرو جو ماں کی گود میں لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہو. حسین جیسا امام پیش کرو جو نوک نیزہ پر قرآن پڑھ رہا ہو. سید الساجدین جیسا ساجد پیش کرو جس کے سجدوں پر قدرت کو ناز ہو. لاؤ امام محمد باقر علیہ السلام جیسا امام پیش کرو جو علم کو شگافتہ کر کے لوگوں تک پہنچائے. سعد کے آل محمد جیسا صادق امام پیش کرو، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیسا صابر پیش کرو. امام علی رضا علیہ السلام جیسا سخی پیش کرو. امام تقی اور نقی علیہ السلام جیسا تقوی اختیار کرنے والا پیش کرو. حسن عسکری علیہ السلام جیسا ہیبت والا کوئی امام پیش کرو. لاؤ وہ امام جو حضرت عیسیٰ کو نماز پڑھائے، ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر بات زور سے نہیں چلے گی، عقل سے چلے گی، عقل سے چلے گی. اور یاد رکھیں کہ بی بی پاک کو اللہ نے اولاد عطا کی. بی بی پاک کی اولاد کو اللہ نے اولاد رسول کہا ہے. وقت نہیں ہے میں اس پر زیادہ گفتگو کر دوں. اولاد رسول کہا ہے. اور یاد رکھیں اللہ نے اگر بی بی پاک نہ ہوتی، وقت گزر گیا، اگر بی بی پاک جامع نسوانیت میں نہ آتی تو آل محمد اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. کیا کہا ہے میں نے؟ توجہ سے سن لیں یہ بات. آل محمد اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. اور آل محمد میں بی بی پاک کو وہ مرکزیت حاصل ہے کہ جب بھی اللہ نے آل محمد کا تعارف کروایا ہے کسی معصوم کو، غور ہے میں نے کیا کہا، کسی معصوم کو جب بھی تعارف کروایا ہے تو اللہ نے بی بی پاک کے ذریعے سے کروایا. غور رہے، بی بی پاک کے ذریعے سے کروایا ہے. آپ نے دیکھا نہیں، آپ سنتے رہیں گے، کوشش کریں نا پڑھنے والے بھی اور سننے والے بھی تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا، اور جب فرشتوں کو سجدہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن عالی میں یہ خیال آیا، مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے کائنات میں کہ جس کو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں. جب ذہن عالی میں خیال آیا، ارشاد قدرت ہوا، آدم ذرا عرش اولا کی طرف نظر اٹھا کر تو دیکھو. کیا دیکھا؟ کہ کنیز خدا ہے کہ جس کے سر پر تاج ہے اور گلے میں گلو بند ہے، کانوں میں گوشوارے ہیں. آدم علیہ السلام پکار کر کہتے پالنے والے فرشتے تو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ کہا کہ آدم اگر یہ نہ ہوتے تو تیرا وجود نہ ہوتا. اگر یہ نہ ہوتے تو تیرا وجود نہ ہوتا. آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، یہ پچھلی مجلس میں میں نے کہا تھا، غور رہے کہ انسان کا عمل جو ہے وہ زندہ رہتا ہے. یہ جتنے بھی دوست تھے، ان کے والد پٹی صاحب جب یہ بن رہی تھی نمست، غور رہے، مولانا زوار صاحب ہمارے پاس جاتے تھے. محرم بھی انہوں نے کافی پڑھے اور انہوں نے کہا کہ مولانا یہ ہے. میں نے کوئی بات نہیں، ایک سلسلہ ہے مولا کا چلتا رہتا ہے تو انشاءاللہ چلتا رہے گا. تو یاد رکھیں جس شخص نے بھی اس نے 1 روپیہ بھی ڈالا ہے، غور رہے، 1 روپیہ بھی ڈالا ہے، یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے. میں نے اس نے کیا تھا تھوڑا سا، نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو تم دے کر جاتے ہو، جو چھوڑ کر جا رہے ہو، اور اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. اور جب تک یہ امام برگ اور مسجد اور یہاں مجالس ہوتی رہیں گی، قیامت تک آباد رہے گا. جانے والے چلے گئے،
اور ان کا نام اعمال جاری رہے گا۔ میری عادت نہیں ہے میں مجالس میں چندہ اکٹھا کرنا، یہ بات کرنا، مگر میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ میرے بھائی ہیں حمزہ صاحب، یہ عابد بٹی صاحب کی اولاد، جو چھوٹے چھوٹے تھے جب ہم آتے تھے۔ بٹی صاحب ایک یاد رکھیں ایک نڈر آدمی تھا، میں نے بھی دیکھا کہ جب اس کا کارخانہ ختم ہو گیا تو جب عابد شاہ صاحب تھے تو یاد رکھا وہ آل محمد کے ماننے والا نہیں ہے۔ میں زیادہ آپ سے باتیں نہیں کرنا چاہتا، جب میں 302 میں اندر ہو گیا لوگ کہتے ہیں نیازی یہ کیا ہوا، میں نے کچھ بھی نہیں ہوا، وہ یہ تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ کیا ذاتی طور پر انسان اگر لڑ پڑے پھر نہیں جیل میں آ جاتا؟ تو یاد رکھو ہمیں جیل میں آنے کا فخر ہے، اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ہم آ گئے، اس لیے ہمیں فخر اس بات کا ہے ہم آل محمد کے مشن پر آئے ہوئے ہیں۔ تفتیشی افسر نے ایک مجھ سے سوال کیا تھا، بہت لمبی باتیں ہیں، مجھے کہنے لگا بظاہر تو تم بڑے شریف نظر آتے ہو، مگر یہ قتل، میں کہا ہمارے ائمہ نے ہم حکم نہیں دیا کہ قتل کیا جائے کسی کو، وہ وقت اور ہوتا ہے۔ کہا پھر یہ کیسے ہو گیا اور آپ کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ میں کہا دشمن سے خیر کی توقع کرنا اس سے بڑی بے وقوفی ہے۔ خاموش۔ تو یاد رکھیں کہ آل محمد کے ذریعے سے تو میں ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ میں بھی حاضر ہوں گا کسی وقت آپ کے سامنے، یہ نہیں ہے میں آپ کہوں کہ ایسا کریں مجھے چندہ لیں، ہم بھی ایک مسجد تیار کر رہے ہیں، میں توقع کروں گا، میں اپنے بھائی سے بھی کہا ہے، عابد سے بھی کہا ہے، ساجد سے بھی کہا ہے، آپ ذرا لوگوں کو مل کر کہیں اگر آپ اس کی ہماری مدد فرمائیں گے تو ہماری مدد نہیں ہے، آپ کا نامہ اعمال جو ہے جاری ہو جائے گا کہ یہاں عبادت ہو رہی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو غور فرمائیں آل محمد کا تعارف جب بھی کروایا، میں نے کیا کہا کہ پالنے والی یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ نہ ہوتے تو تیرا وجود نہ ہوتا۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا کہ پالنے والے یہ کون ہے، ذرا نام بتا دے، تو اس وقت کہا یہ فاطمہ ہے اور میرا حبیب ہے جو اس کے سر پر تاج ہے، اور گلے میں جو گلو بند ہے میرے ولی کا ہے، اس کا نام علی ہوگا، اور کانوں میں جو گوشوارے ہیں ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہوگا۔ اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام جب بھٹکتے رہے، کوئی کہتا کہ سری لنکا کے پہاڑوں میں تھے، کوئی کہتا کہ انڈیا کے پہاڑوں میں تھے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، نہ جانے حضرت آدم علیہ السلام ترک اولا کی وجہ سے اتنا گریا کرتے تھے، اور جناب آدم علیہ السلام کے آنکھوں کا پانی جو ہے وہ پرندے پیتے تھے، تو آخر اللہ نے کہا کہ آدم جس کے صدقے میں نے تجھے پیدا کیا ہے ان کا واسطہ دو۔ تو آدم علیہ السلام پکار کر کہتے ہیں یا محمود و بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فادر و بحق فاطمہ، یا محسن و بحق حسن، یا قدیم و بحق حسین علیہ السلام، یا اللہ میری مشکلات کو آسان کر دے۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے باپ کی ترک اولا کی مشکلات اگر ان کے بغیر حل نہیں ہو سکتی تو تیری اوقات ہی کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جب بھی تعارف کروایا گیا وقت تیزی سے گزر گیا، آل محمد حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں، غور فرمائیں حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو حدیث قصہ سے تعارف کس نے سوال کیا تھا؟ جبریل علیہ السلام نے، کہ پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا جبریل نہیں جاتا تھا؟ میں جس رسول پر وحی لا رہا ہوں وہ ہے۔ کیا جبریل نہیں جانتا تھا کہ میرا استاد علی ہے؟ کیا جبریل نہیں جانتا تھا کہ حسن اور حسین ہے جو جن کا میں گہوارہ ہلاتا رہا ہوں؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہ بی بی پاک ہے جس کی میں چکی چلاتا رہا ہوں؟ مگر جبریل پوچھنے کے بعد پوچھنے پر مجبور کیوں ہو گیا کہ جب آپ نے جامع بشریت اتار کر چادر کے نیچے ایک ہو گئے تو جبریل پہچان نہ سکا کہ اس میں رسول کون ہے، اس میں علی کون ہے، اس میں زہرا کون ہے، حسن اور حسین کون ہے۔ جبریل پکار کر کہتا کہ پالنے والے میں پہچان نہیں سکتا کہ یہ کون ہے، تو ہی بتا دے کہ کون ہے۔ تو اللہ نے پکار کر کہا حدیث قدسی میں، کہا کہ جبریل سنو، ہم فاطمہ ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، تفصیل میں نہیں جانا، فاطمہ ہے، اس کا بابا ہے اور اس کا شوہر ہے اور اس کے بیٹے ہیں۔ اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جہاں جامع بشریت اتر جائے جبریل پریشان ہو جاتا ہے۔ جبریل پریشان ہو جاتا ہے۔ جناب ام سلمہ نے کہا تھا نا کہ حضور میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں، غور رہے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ایک ہی جملہ کا اگر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ نے کیا کہا؟ سلمہ
تو خیر پر ہے مگر چادر کے نیچے نہیں آ سکتی. ہائے ہائے کیوں؟ غور فرمائیں. اور جہاں جبریل پریشان ہے اگر سلمہ آ جاتی تو ہوتا گیا سلمہ نہ رہتی. غور فرمایا آپ نے. تو آل محمد کا تعارف جو ہے وہ اللہ نے بی بی پاک کے ذریعے سے کروایا. اگر بی بی پاک نہ ہو یہ تینوں رشتے بیکار ہو جاتے. غور ہے. اب رسول اور علی علیہ السلام کیوں ساتھ ہوئے کہ آپ بی بی پاک کے شوہر ہیں, رسول موجود ہیں کہ آپ باپ ہیں, حسن اور حسین موجود ہیں اس لیے کہ بیٹے ہیں. تو پھر اللہ نے کہا اللہم ہاؤلائی کا اہل بیت. رسول نے فرمایا کہ پالنے میں یہ میری اہل بیت ہے. غور رہے, یہ میری اہل بیت ہیں. نماز میں آپ درود پڑھتے ہیں, ہر شخص پر درود رہی ہے جن کے بارے میں رسول کہہ رہا ہے کہ یہ میری اہل بیت ہے, ان پر درود ہو رہا ہے. غور ہے. اب دنیا جو چاہے کہتی رہے اور جو چاہے کہتی رہے, جو چاہے پڑھیں, کوئی پڑھے صحابہ ہی وازواجہ ہی وآلہ, جو چاہے کہتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر یاد رکھو درود کن پر واجب ہے؟ جن کو رسول نے کہا ہے کہ یہ میری اہل بیت ہے. اور میں یہ میری اہل بیت ہیں. اور یہی تو وجہ ہے کہ کائنات میں واحد خاتون ہے, یاد رکھیں, کہ جس کے تینوں رشتے معصوم ہیں. باپ ہے تو سید الانبیاء, شوہر ہے تو امام الاولیاء, اگر بیٹے ہیں تو جنت کے سرداروں کے سردار ہیں. اب بات کو اور آگے بڑھا کر بائی پاس گفتگو ہو رہی ہے, بہت مجلس میں نے چھوڑ دی, وقت بہت کم ہے. کہ جب حضور گئے ہیں نا معراج پر, حضور گئے ہیں معراج پر, یہ بتائیں تو 5 منٹ باقی ہیں اور میری طبیعت اب لگی ہے, اگر اجازت ہو تو 5-7 منٹ اور بڑھ جاؤں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اچھا چلو, کیا کہا میں نے؟ حضور جب معراج پر گئے ہیں, غور رہے میری طرف, اور الفاظ کیا ہیں آیا معراج کے لے نور جا جاتے ہی, کہ ہم نے اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا ہے. بلکہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, معراج تو نہیں میں نے پڑھنی. اللہ نے کائنات کو بنا کر یہ سرکاری دورے کا اہتمام کیا ہے. ہاں ہاں ہاں, کیا کہا ہے میں نے لفظ؟ سرکاری دورے کا اہتمام کیا ہے. دیکھیں نا وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہے, جب چاہے کراچی چلا جا سکتا ہے, جب چاہے لاہور آ سکتا ہے, جب چاہے پشاور جا سکتا ہے. پتہ یہ چلتا ہے آج رات وزیر اعظم صاحب شام کو پشاور چلے گئے تھے, کسی کو پتہ نہیں تھا. جب وہ سرکاری دورے پر جاتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے وزیر اعظم پاکستان فلاں جگہ کا دورہ کرنے والے ہیں, وہاں کی صفائیاں شروع ہو جاتی ہیں, وہاں کے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ وزیر اعظم جب چاہے جا سکتا ہے, جب چاہے آ سکتا ہے. رسول جب چاہتے آسمان پر جا سکتے تھے, جب چاہے آ سکتے تھے. بلکہ معصوم فرماتے ہیں کہ لوگ تو ایک بات پر بحث کر رہے ہیں, ہمارے جد کو 120 دفعہ معراج ہوئی ہے. غور ہے میں نے کہا 120 دفعہ معراج ہوئی ہے. حمزہ صاحب چھوڑ دیں اسے. 120 دفعہ معراج ہوئی ہے. آپ کی 23 سالہ زندگی ہے, غور رہے 63 سالہ زندگی ہے. 23 سال سلسلہ چلتا رہا, آپ نے تبلیغ کی. اب میں ایک بات کیوں نہ کہہ دوں, 63 سال کو آپ ذرا جمع تو کریں. اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر علیہ السلام بعثت رسالت سے پہلے بھی 2 دفعہ سال میں جاتے تھے اور 2 دفعہ آتے تھے. سرکاری دورہ تھا تو کہا لے نور جا آ جاتا ہی, بات لمبی ہو رہی ہے. تو پیغمبر علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے ہیں, ایک شجر کے قریب پہنچے. شجر کے قریب پہنچنے کے بعد بہت توجہ چاہوں گا, کہا کہ پالنے والے مجھے شجر کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے, اگر تیری اجازت ہو تو میں اس کا پھل کھا لوں. کھا لوں. ارشاد ہوا کہ میرے حبیب بڑو ہو گئے, چلو اذان ہو لینے دو. تو میرا محبوب ہے, یہ کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے, کھا لو. حضور نے وہ پھل اتارا, آپ نے کھایا. اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میزبان کی 2 چیزیں نہیں بھولتی.
کیا؟ ایک جو وہ گفتگو کرتا ہے اور جی بیٹھیں جی اٹھیں جی یہ نہیں بھولتا، دوسرا کہتا ہے کہ کیا کھائیں گے، وہ میرے جیسا بے تکلف مہمان وہ کہتا ہے جو ہے لے آؤ کوئی بات نہیں۔ تو جو وہ کھانا آتا ہے جو کھاتا ہے وہ نہیں بھولتا کہ بڑے اچھے طریقے سے، بڑے باادب طریقے سے، بڑے سلیقے سے آیا۔ تو مہمان کو دو چیزیں نہیں بھولتی، ایک جو گفتگو کرنا، ایک وہ کھانا پیش کرنا۔ تو یاد رکھیں پیغمبر علیہ السلام جب بی بی پاک کے دروازے پر آتے تھے اور مولا علی علیہ السلام تشریف فرماتے ہوتے تھے تو یاد رکھیں آپ کہتے تھے کہ بیٹی میرے پاس بیٹھ جاؤ، اور بھائی کہتے تھے بھائی علی میرے ساتھ باتیں کر دو۔ کیوں کہ دو اہم باتیں تھی، وہ خوشبو جو تھی، غور رہے، وہ خوشبو جو تھی وہ جناب سیدہ تھی، غور ہے، وہ جو خوشبو تھی جناب سیدہ کی ولادت جو ہے نا وہ معراج کے بعد ہے، غور رہے، معراج کے بعد ہے۔ وہ جو خوشبو تھی وہ جناب سیدہ تھی۔ اور جب پوچھا گیا کہ یاد رکھو آواز آنی شروع ہو گئی تو کہا کہ یا اللہ کیا علی مجھ سے پہلے پہنچ گئے؟ کہا کہ نہیں علی آپ سے پہلے نہیں آئے۔ پھر آواز آ رہی، کہا کہ میں قادر مطلق ہوں، میں جانتا ہوں کہ جب ہم نے اپنے حبیب کو بلایا ہے تو ہمارے حبیب کا حبیب کون ہے؟ میرے حبیب تو آیا ہے، اجنبیت محسوس نہ کرے، اس لیے لہجہ علی میں ہم کلام کر رہے ہیں۔ اب ایک بات کہہ رہا ہوں یاد رکھیں، بی بی پاک کا وہ دروازہ تھا، یا رسول کی معراج کعبہ قوسین پر ہوتی تھی یا جناب سیدہ کے دروازے پر ہوتی تھی۔ اور جب مولا علی علیہ السلام بات کرتے تو لہجہ خدا یاد آ جاتا، اور جب بی بی پاک سامنے بیٹھتی تو وہ پھل یاد آ جاتا جو پیغمبر علیہ السلام نے کھایا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ جس رسول کی معراج جن کے دروازے پر ہو، آپ اندازہ کریں کہ اس بی بی کی عظمت کیا ہے۔ غور ہے، بی بی کی عظمت کیا ہے، دنیا پہچان نہیں سکی۔ ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت کا چھوٹا سا جملہ سورہ دہر کا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ وہی کرتے ہیں جو میں چاہتا ہوں۔ یہ جو بحث ہوتی رہتی ہے، ایک بات کہنے لگا ہوں، رسول کی 4 بیٹیاں ہیں، میں تو بڑا آسان سی بات کرتا ہوں، بڑے بڑے مناظرے ہو چکے ہیں، بڑے بڑے جواب دیے جا چکے ہیں۔ تو ایک دفعہ بڑا واقعہ ہو گیا، کیا مولویوں نے جناب جمعہ کا دن تھا جیسے آج ہے، ایک مولوی صاحب تھے ذرا جذباتی ہو گئے، انہوں نے کہا کہ رسول کی 4 بیٹیاں نہ کہا کرو۔ تو میں اشرا پڑھ رہا تھا، مجھے کہنے لگے مولانا جواب، میں کہ میں نے تو جواب نہیں دینا، آپ کا میرا معاہدہ ہے مناظرہ نہ گفتگو نہیں کرنی، میں تو پہلے 302 سے بڑی مشکل جال چھڑا کر بدنام ہوں گا۔ میں کہنے لگا نہیں ایسے تو نہیں چلے گا۔ میں کہا ٹھیک ہے، جواب میں دوں گا اپنی مرضی سے۔ اب میں نے ایک بات ان سے پوچھی، غور رہے، کیا تاریخ الخلفاء میں ایک خلیفہ ثانی کی خواہش ہے مگر مجبوری ہے یہ بیان کرنا، کہتے ہیں کہ 3 چیزوں میں سے مجھے ایک چیز مل جاتی، غور ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، 3 چیزوں میں سے مجھے ایک چیز مل جاتی، میں دنیا پر فخر کرتا کہ مجھ جیسا کون ہے۔ کہا کہ کیا؟ کہ جب مسجد نبوی میں تمام صحابہ کے 10 مکان بنائے گئے اور بعد میں حکم آیا کہ یا رسول اللہ نے حکم دیا کہ ان کے تمام دروازے بند کروا دیے جائیں، یا تیرا دروازہ کھلا رہے یا علی کا دروازہ کھلا رہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دنیا کی خواہش رہی کاش ایک چھوٹا سا سوراخ بھی میں مل جائے، ہم مسجد نبوی کی طرف دیکھیں، مگر یاد رکھیں پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم میں کون سی کمی ہے، علی میں کون سا کمال ہے جو علی کا دروازہ کھلا رہا اور ہمارے دروازے بند کروا دیے۔ کہا سنو، تم میں فرق اور علی میں فرق یہ ہے، تم کبھی پاک ہوتے ہو کبھی ناپاک ہوتے ہو، جب پاک ہو جاؤ پھر مسجد میں آیا کرنا۔ علی وہ ذات ہے کہ جس کے قریب نجاست آتی ہی نہیں ہے، علی وہ ذات ہے کہ جس کے قریب نجاست آتی ہی نہیں۔ ایک خواہش یہ تھی، غور فرمایا، کہا کہ خیبر والے دن مجھے علم مل جاتا، میں دنیا پر فخر کرتا کہ مجھ جیسا کون ہے، مگر وہ بھی ابو طالب کے بیٹے کے ہاتھ میں آیا اور جناب سیدہ سے عقد ہو جاتا۔ میں دنیا والے ایک سوال کرتا ہوں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ذوالنورین، مجھے تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ بتاؤ کہ ان کا ایک پر فخر کرنا اس نے کھڑے ہو کر کیوں نہیں کہا میں سب سے افضل ہوں، جس کے گھر میں رسول کی 2 بیٹیاں تھی؟ یہ نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ زہرا بیٹی کوئی اور ہے، یہ کچھ اور ہے۔ پھر میں ایک بات سادہ سی کہا کرتا ہوں، دنیا والو 1 نہیں 10 کہو، 10 نہیں 20 کہو، 20 نہیں 30 کرو، جتنی چاہے کہو، مگر یاد رکھو جس کا اٹھ کر پیغمبر علیہ السلام نے استقبال کیا ہے اس کا نام فاطمہ ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، یوسف نبی 1، حضرت داؤد علیہ السلام کے 4 بیٹے، سلیمان نبی 1، حضرت علی علیہ السلام 4 بھائی، امام علی 1۔ یاد رکھو رسول کی اولاد ہونا کافی نہیں ہے اور اس کا اہل ہونا ضروری ہے۔ بس ختم کر رہا ہوں بات کو۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اگر بی بی پاک دربار میں گئی ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ کھجوروں کی بات کیا تھی؟ غور رہے، اور جن کی نالین کے نیچے کائنات ہو، ہائے ہائے، جن کی نالین کے نیچے کائنات ہو، وہ اس کے لیے نہیں۔ آپ بتانا یہ چاہتی تھی، کبھی آپ سن رہے تھے میرے باپ کا، آپ نے سب کچھ سنبھال لیا ہے کہ میں وارث نہیں ہوں۔ بی بی پاک کا بہت بڑا خطبہ ہے، وقت نہیں میں اس پر گفتگو کروں، تو یاد رکھیں کہ بی بی پاک نے سب سے پہلے ایمان کی بات کی ہے۔ انہیں بتایا ہے کہ جب تم ایمان ہی چھوڑ چکے ہو، تمہیں کیا پتا کہ زہرا کون ہے؟ ایمان کی بات کی ہے۔ جب انسان میں ایمان نہ رہے تو وہ اولاد رسول کا قاتل بن جاتا ہے، توہین آل محمد کرتا ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہوتا۔ بی بی پاک نے یہ خطبے میں بتایا کہ تم ایمان چھوڑ چکے ہو، اور بی بی پر یہ اثر ہوا۔ سنتے رہتے ہیں، بی بی پاک کے جو بال سیاہ تھے وہ سفید ہو چکے تھے۔ سفید کیوں؟ کتنا فاصلہ تھا مسجد نبوی کا اور دربار کا۔ چل کر آنا اور یہ کہنا کہ گواہ پیش کرو۔ آپ نے ام ایمن کو پیش کیا تھا۔ غور ہے، ام ایمن کون تھی؟ جناب عبداللہ کی کنیز۔ جناب عبداللہ سے حضور کے پاس آ گئی، حضور کے بعد بی بی پاک کے پاس آ گئے، تو میں ایمن کو اس لیے پیش کیا اگر یہ میری وراثت میں آ سکتی ہے تو میرے باپ کی اولاد کی ان کی وراثت میں نہیں آ سکتی۔ تو یاد رکھیں کہ بی بی پاک کے بال جو سیاہ تھے وہ سفید ہو گئے اور ضعیفوں کی طرح چل کر واپس آئی، مصلی پر بیٹھ گئی۔ جب مصلی پر بیٹھ گئی، جناب سیدہ زینب نے پوچھا، ضعیفہ کون ہے تم؟ میرے ماں کے مصلی پر بیٹھنے والی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کہا، ضعیفہ کون ہے؟ میرے ماں کے مصلی پر بیٹھنے والی۔ کوئی جواب۔ جب تیسری دفعہ کہا نا، بی بی پاک نے اپنا رخ انور پھیرا، پھر کر کہا، بیٹی زینب کیا تو نے پہچانا نہیں؟ تیری ماں دربار سے پلٹ کر آئی، تیری ماں دربار سے پلٹ کر رہی ہے۔ ماں نے بیٹی کو گلے لگایا اور سر چومنا شروع کیا۔ کہا، ماں آج تو میرا سر چوم رہی ہے۔ کہا کہ ہاں بیٹی، جو دربار کی حالت دیکھا ہی نا، تیرے سر پر چادر نہیں رہے گی اور تجھے کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ زہرا کی بیٹی ہے۔ عزادارو، جب کربلا سے لٹ کر جب اعلان کر رہا ہے، جناب محمد بن حنفیہ دیکھ کر کہتے ہیں، سجاد، کہا یہ تو بتاؤ یہ ضعیفہ کون ہے؟ کہا کہ چاچا پہچانا نہیں، یہ ہماری پھوپھی زینب ہے۔ عزادارو، یہ کہنا تھا، جناب محمد نے اپنا امامہ اتار کر پھینک دیا اور ماتم کرنا شروع کر دیا۔ کہا کہ زہرا کی بیٹی تیری یہ حالت ہے؟ کہا کہ ہاں بھائی، میں دربار سے ہو کر آئی ہوں۔ جب یہ کہا نا تو ماں کی قبر کی طرف منہ پھر گیا کہ اماں تو نے سچ کہا تھا کہ بیٹی یاد کرو اس وقت کو کہ جب تجھے کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ عزادارو، بس آخری جملے یہ ہیں کہ جب اپنے گھر میں آئی ہے نا تو جناب سیدہ کی بیٹیاں گلے مل کر رو رہی ہیں، کہتی ہیں ہمارے بھائی کہاں؟ آپ کہتی ہیں کہ اپنے بھائیوں کو نہ پوچھو کہ میرا حسین کہاں ہے، اور میرا اکبر کہاں ہے، اور میرا قاسم کہاں ہے، اور میرا اصغر کہاں ہے۔ اور ادھر عبداللہ داخل ہوئے اور کہتا ہے، اے ضعیفہ کون ہے؟ میری بیٹیوں کو رولانے والی زینب آئے گی تو کیا کہے گی؟ عبداللہ میری بیٹیاں روتی رہی ہے۔ بھائی یہ کہنا تھا۔ بیٹیوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اب بابا کچھ نہیں کہنا، پہچانا نہیں تو نے؟ یہ ہماری ماں زینب ہے جو لٹ کر آئی ہے۔ عزادارو، یہ کہنا تھا۔ اور عبداللہ دیکھ کر کہتے ہیں، زہرا کی بیٹی تیری یہ حال ہے کہ تو پہچانی نہیں جاتی؟ کہا کہ ہاں عبداللہ، جس کے سامنے بھائی ذبح ہو گیا ہو، اور جس کے سامنے بھائیوں کے بازو کٹ گئے ہو، اور جس کے سامنے بھائی کی لاش پامال ہوئی ہو، یہ یاد کر کہ میں زینب زندہ کیسے آ گئی ہوں۔ اللہ لعنت اللہ قوم